تھے تو بیگم کلثوم نوابزادہ نصراللہ صاحب کے پاس جاتی تھی بھاگ بھاگ کے کہ میرے میاں کو پکڑا ہوا ہے، چھڑوائیں یہ وہ، اور اندر ہی اندر مذاکرات چلتے تھے. لیکن ایک دن اچانک یہ اطلاع ملی کہ وہ تو ٹرنک بھر کے، جہاز بھر کے سعودی عرب پہنچ گئے. اس پر میری گزارش، نوابزادہ نصراللہ صاحب نے بیان دیا کہ اوہو میاں نوابزادہ صاحب کا یہ بیان ہے، آن ریکارڈ اخباروں میں چھپا کہ کمال ہے، میاں نواز شریف مجھے بھی چکمہ دے گئے. تو ایک گزارش میری یہاں سے ختم ہو جائے. یہ تو ایک اتحاد کی بات تھی، بڑی اچھی بات ہے اگر عمران خان صاحب کوئی اتحاد بنائیں اور چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں اور الیکشن کے بعد کم سے کم کسی سے دھوکہ نہ کریں. میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ انہیں بہت کامیابی ہوگی. جہاں لینڈ مافیا کی بات ہے نا، وہ مسلم لیگ نون والوں کو یہ کہتے ہوئے ان کے منہ سے کچھ اچھا نہیں لگتا. یہ اتنی اخبارات کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اتنا ان کی فیور کریں گے، میں تمام اخبارات کی کٹنگ لے کر آتا. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگلے پروگرام میں میں ثبوت سے پیش کروں گا. جتنا قبضہ گروپ اس وقت نون لیگ والے کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا. میں نے ایک پروگرام میں یہاں انعام اللہ نیازی کا نام لے کر کہا تھا مسلم لیگ نون کے کہ وہ 1 ارب روپے کی جائیداد کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، اور ایون کہ خاکسار تحریک کا ایک دفتر تھا اس تک کو انہوں نے معاف نہیں کیا. مال روڈ کے اوپر 47 دی نیشنل ہاؤس، اس کا ایڈریس بھی دے رہا ہوں. یہ ایک ہے، اخبار بھرے پڑے ہیں، کہاں آپ جھوٹ بولیں گے؟ یہ محض پروپیگنڈا ہے جی، یہ پروپیگنڈا ہے سر. آپ کی بات میں بالکل ایگری کروں گا، پروپیگنڈا ہے اور اخبارات بھی جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے. وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا کوئی بندہ پی ایم ایل این کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی پروگرام میں انوالو ہوگا. دوسری بات میں ان کی بات کرتا چلوں، جس طرح انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے وفا نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ باوفار باسوا جو سیاسی قیادت ہے اس کا نام ہے میاں نواز شریف. اور میاں نواز شریف کی دعائیں، وفائیں اور توانائیاں پاکستان کے لیے ہیں، ملک اور قوم کے لیے ہیں، نہ کہ کسی انڈیویجول کے لیے، انفرادی طور کے لیے. اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے 1998 بھی ان کا اپنا اقتدار داؤ پہ لگا، ان کی جان داؤ پہ لگی، لیکن انہوں نے پاکستان کے قومی مفادات پہ کمپرومائز کیا اور ایٹمی معاہدے کیے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے نہیں، قوم کے سامنے. میں ایک بات صرف جاوید صاحب آپ سے ایڈ کروں گی. جب اے پی ڈی ایم بنی تھی، جب یہ چھوٹی پارٹیز کا ہم نے اکٹھا کیا تھا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت میاں صاحب ہمارے ساتھ رہ جاتے تو ہمارا نقشہ جو ہے وہ اور کچھ اور تو. لیکن دوسری بات میں نے صرف یہ کہنی تھی کہ ہمیں اس وقت کا ایک تانا ملتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے ججز مطلب آپ لوگوں نے حصہ کیوں نہیں لیا الیکشنز میں. ہم نے اس لیے حصہ نہیں لیا بیکاز ہم نے آل پارٹیز کے ساتھ تھا، ہمارا ایک اتحاد تھا، ہمارا ایک منشور تھا کہ ہم نے بوائیکاٹ کرنا جب تک جوڈیشری فری نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے ہمیں بار بار جو یہ کہا جاتا ہے، میں نے کہا میں وہ بھی پوائنٹ کلیئر کر دوں. صرف ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، مڈ ٹرم الیکشن کی بھی بات ہو رہی تھی. آج میاں نواز شریف کے ایک منسٹر، ان کا ایم این اے کا تھا بیان تھا کہ بھئی ہم مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن کرائے جائیں. تو آپ لوگ ایک طرف سے تو کہتے ہو کہ ہم ڈیموکریسی کو مطلب رکھنا چاہتے ہیں، ہم سارا اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف سے آپ بیان پہ بیان دے رہے ہیں کہ ایک دم مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے. آپ لوگوں کو اپنی پالیسی بڑی سیٹ رکھنی چاہیے اور ایک اصول پہ فالو کرنی چاہیے. ادھر سے ادھر جمپ، ادھر سے ادھر جمپ، اس طرح لوگوں کا جو ہے نا وہ بھی اعتقاد اٹھ رہا ہے اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہماری پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے. سیاست میں فیصلے ہوتے ہیں ملک و قوم کے بہترین فاد میں. ابھی تک تو اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جب بھی سیاسی فیصلہ کیا ہے وہ بات قوم سے چھپائی نہیں ہے، قوم کو اعتماد میں لے کے کی ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ بائیکاٹ کا پہلے اعلان ہوا تھا، لیکن پیپلز پارٹی جو اس وقت سب سے زیادہ زخم خوردہ جماعت تھی، جن کی قیادت شہید ہوئی تھی، اور انہوں نے اصرار کیا اور میاں نواز شریف صاحب نے، دوسری جماعتوں نے اصرار کیا. پھر بہت ساری جماعتوں کے کہنے پہ میاں صاحب نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے. اب ایک جماعت کے لیے تو اپنی نا سارا کچھ کر سکتے. دوسری بات مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جب ملک چل رہا ہو اور اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے سب تماشا دیکھیں اور حکومت کو آپ 5 سال مدت پوری کرنے کے لیے موقع دیں. آپ کا یہ فرض بنتا ہے، قومی فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں. اور مڈ ٹرم الیکشن کوئی جمہوریت سے ہٹ کے چیز نہیں ہے، جمہوریت کا حصہ ہے. اور ہم کوئی ماورائے جمہوریت یا ماورائے آئین اقدام کی بات نہیں کر رہے. مڈ ٹرم الیکشن اگر اس وقت سے پاکستان بچ سکتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہم لے کے چلتے ہیں جاوید ہلال زیدی صاحب کی طرف کہ مسلم لیگ نون کتنی جمہوری پارٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ مسلم لیگ نون میں جیسے کہ میں کیا بتاؤں گا، جو پارٹی والے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں ساری جمہوریت ہے
اور اسی جمہوریت سے ہی تو یہ پلازے کھڑے ہو رہے ہیں، اسی جمہوریت سے تو روٹی اور آٹا اور وہ کیا وہ پلانٹ آئے تھے اور اس میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اسی جمہوریت سے تو یہ فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، اسی جمہوریت سے یہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کو تنخواہیں دے دی گئی، سیلاب والوں کے 20-20 ہزار روپے کے چیک واپس آ گئے، تب بھی نہیں پتہ چلا خزانہ تو خالی ہے۔ اسی جمہوریت سے تو یہ جمہوریت کیا ہے، کہاں ہے جمہوریت؟ جمہوریت تو ایک دیوانے کا خواب ہے پاکستان میں، جمہوریت والی بات تو ان لوگوں کے سیاستدانوں کے منہ سے اچھی لگتی ہی نہیں۔ انہوں نے جمہوریت کو تو ایک بچہ جمہوریت سمجھ کے تماشا بنا دیا۔ پاکستان میں جمہوریت کہاں ہے؟ ان کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے۔ صدیق الفاروق صاحب ہوں، کیپٹن صفدر صاحب ہوں، عابد شیر علی صاحب ہوں، یا میں پیپلز پارٹی کا بھی کہوں گا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سبیہ وہاب ہوں، یہ خدا گواہ ہے یہ قوم کے آگے وہ جھوٹ ٹی وی کے اوپر آ کر بولتے ہیں جس کو بچہ بھی سمجھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ 4 آدمی مر گئے بھوک سے، بچے زہر دے لیا، مار دیا، ان سے پوچھے مر گئے، وہ کہتے ہیں کہاں مر گئے، ہمیں تو نہیں پتا۔ ایسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے نا، پاکستان میں جمہوریت نہ کبھی آئی تھی نہ آئی ہے، جمہوریت ہے ہی نہیں۔ اب اگر انہیں نظر نہیں آتی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ایڈ کر دوں کہ جاوید صاحب نے جو بھی بات کی ہے بڑی واضح ہے۔ ایک صرف سوال اٹھتا ہے کہ جتنے ہمارے لیڈران ہیں ان کے ایسٹس کب ڈکلیئر ہوں گے؟ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ جنہوں نے کبھی باہر کے ملکوں میں کمائی نہیں کی ان کے پاس یہاں پہ پیسہ اور ایسٹس کیسے آئے، ان کے کیش یہاں پہ کیسے کھلے، مطلب بینک اکاؤنٹس کیسے کھلے، انہوں نے پراپرٹیز کیسے بنائی، اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ جبکہ آپ کی کوئی کمائی نہیں ہو باہر کے ملک میں تو آپ کسی ملک سے ہی پیسہ لے کر آ رہے ہیں نا۔ تو یہ بڑا واضح پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے ملک میں کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے اور جمہوریت کا ہم نام بدنام کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات کریں کہ سارے جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں۔ دیکھیے اس میں تو سوال کا آپ کا جواب تو موجود ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ جمہوریت سے ہی آیا۔ دیکھیے جمہوریت کے کتنے فائدے ہیں کہ جمہوریت کے ذریعے آپ پیسہ لے کے بھاگتے ہیں۔ پالیٹکس ہمارے لیے ایک شعبہ ابھی زیدی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ لاہور میں خودکشی کی اجتماعی خودکشی ہوئی، ایک والد نے اپنے بچوں کو زہر دے کے خود بھی خودکشی کی۔ جی ہاں، اس پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شاہ فوری وہاں پہنچے، پسماندگان کے 10 لاکھ روپیہ حکومت پنجاب کے فنڈ سے دیا، بہت بڑا کارنامہ کیا لوگوں نے پیسے دیے نا۔ جی 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 جی، آپ جو 10 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا نا، وہ جو عورت بچ گئی تھی اس کے بچوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، یعنی جو وہ نہیں بھی مرنا تھا اب اس کو اس کے رشتہ دار مار دیں گے کہ بھائی تیرے